بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اولیاء اللہ کا اور بہت زیادہ اولیاء جو بہت ہی بڑے اولیاء اللہ تھے ان کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو وہ کون سے اولیاء تھے؟ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تو مناقبت ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامات کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل ہیں۔ آل علی نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی بھی طرح نامناسب نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء، صحابہ کرام اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو اس کے لیے الگ ایک زیغم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنی تصانیف، وہ بزرگ فرماتے ہیں، ہم اپنی تصانیف میں کچھ حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء کرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے شروع کر رہے ہیں۔ حالات آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہے وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقت کا قائم مقام اگر تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب و ذوق اور عاشقان طریقت اور زہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں راز ہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ اور مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی غلط فہمیوں میں بہت حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کے اولاد سے محبت کرنا لازم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر رافضیت کا الزام کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی مراتب افضل خیال کرے۔ صحیح معنوں میں اس کی سنی کو کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، بوڑھوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم، اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ عظمت اولیاء کا اظہار خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا
کرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں اور تم فی الفور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ نے تشریف لائے تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا، پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ بن اندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے تو اس کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسبر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق سب سے نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کی غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مدرجہ ذیل ارشاد فرمائے، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوں سے لبریز بھرے ہوئے ہیں۔ ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خالق کے لیے ایک دفعہ آپ کو پیش بہا لباس بہت زیادہ لباس میں دیکھ کر کسی نے اچھے لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے پہنے ہوا ہوں لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ دانش مند لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی تعریف کیا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے، فرق کر سکے۔ آپ نے کہا یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا، جو 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں سے
مصلحت کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائی پر رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں آپ اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت اور شرمساری کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا اللہ تعالیٰ کے ذات کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا تو آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا اے اللہ تعالیٰ اس وقت میرے پاس کوئی بھی بہتر لباس نہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا، لیکن ایک شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ رانی قلبی، میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ لم عبدی ربالم ارا، یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کو حکم دیا اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا۔ جب وہ ہوش میں آ گیا تو اس سے پوچھا اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تو میرے سامنے ایک حجاب تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سے ہی بے قراری ختم ہو گئی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ ارشاد فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل پہلے انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا میں معمون رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت میں فخر کرے وہ گناہگار ہے، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے اور درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہمہ اوقات اپنے مال کا تصور رہتا ہے، اور درویش کو اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارک اور آپ کے آل و اصحاب کے طریق مبارک پہ اور اولیاء اللہ کے طریق مبارک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔